أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين آمین. سورۃ البقرہ کی 3 آیات 255، 56 اور 57 تلاوت ہوئی آپ کے سامنے. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تینوں آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا عقیدہ کہ بندگی عبادت ہر اعتبار سے، چاہے وہ جان کی ہو، مال کی ہو، بدنی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، مال خرچ کرنے کے ہو، ہر صورت میں راضی کرنا وہ مقصود صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگا. تو اس بات کو بطور دعوے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ عبادت کا حقدار کوئی نہیں. تو یہ آیت الکرسی جو کہ 10 جملوں پر مشتمل ہے، اس کا پہلا جملہ ایک دعویٰ ہے کہ در حقیقت عبادت کے سوا کوئی حقدار نہیں، لیکن اس کے بعد 9 جملے اسی دعوے کے دلائل ہیں کہ کیوں ایک اللہ ہی ہے جو کہ عبادت کا حقدار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سب سے دوسرا جملے میں اللہ تعالیٰ اپنی 2 صفات گنواتے ہیں. الحی، ایک ایسی ذات جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، اس کے اوپر موت نام کی کوئی چیز نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ ایک صفت کے طور پہ گنوا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی ہو، اللہ کے علاوہ پورا عالم، اس میں کوئی بھی چیز ایسی، کوئی بھی ذات، کوئی بھی فرد ایسا نہیں دکھا سکتے کہ وہ ہمیشہ سے ہو. تو سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ تو ہونا ہے، وہ تو وجود ہے. باقی سننا، دیکھنا، سوچنا، سمجھنا یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، پہلے زندگی تو ہو. تو زندگی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسی ذات دکھا دو اللہ کے علاوہ کہ جو اپنے وجود، جو ہمیشہ سے ہو، تو جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج ہے. اگر تم کسی مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، یا کسی بھی پیر کو، کسی بھی فقیر کو، کسی بھی بزرگ کو تم بناؤ گے، سورج، چاند، ستارے کو تم نے خدا بنایا تو یہ تو پہلے نہیں تھے. تو جو اپنے وجود میں پہلے نہیں تھے، تو سب سے بڑی نعمت جو ہوتی ہے ہونا، اس میں وہ کسی اور کے محتاج ہیں. تو سب سے بڑی نعمت میں جب کسی اور کے محتاج ہیں، وہ تمہارا کام کیا کریں گے؟ وہ تو انہیں عبادت کی تو پہلی چیز نہیں پائی جاتی. اور دوسری بات کہ اگر تم کسی بت کو بناتے ہو تو بت کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. اگر تم کسی چیز کو پوجو اور اس کو ہاتھ سے بناؤ تو جس کو تم نے وجود خود دیا تو وہ عبادت کی حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا الحی. اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا. خود قرآن حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جب ہر ایک کو موت دے دیں گے، یہاں تک کہ کیا انبیاء، کیا صلحاء، کیا فرشتے، وہ ان فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی کہ جبریل امین خود ملک الموت کو موت آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیں گے. اس کے بعد یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آج کے بعد کسی اور کے اوپر موت نہیں آئے گی. تو ایک ایسی ذات کہ جس کے اوپر کبھی نہ، جو ہمیشہ سے ہے، یعنی اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں، اور نہ اس کے اوپر کبھی زوال آ سکتا ہے، تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو کہ عبادت کی حقدار ہو. تو فرمایا ایک چیز تو یہ. دوسری القیوم،
القیوم ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جو سنبھالنے والی ذات. تو اللہ فرماتے ہیں یہ پوری کائنات کا نظام ہے کوئی جو اس کو اللہ کے علاوہ سنبھال رہا ہو؟ تم اگر ایک انسان سے تو اس کا اپنا گھر نہیں سنبھلتا، اگر تم مثال کے طور پر کس کو بھی بناؤ گے تو اس کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اپنے کام کاج میں ہی پریشان ہے. تو ہے کوئی تو جو دکھا دو کہ جس کی شان یہ ہو کہ وہ پورے نظام کو چلاتا ہو. جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھامے رکھا ہے کہ وہ ہچکولے کھائیں. اگر اللہ نہ پکڑے تو یہ زمین و آسمان انگڑائی لے لے تو تمہاری جان، تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے. لیکن اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کو، اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو جائیں تو اللہ کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو تھام سکے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، اللہم انت الآخر لیس بعدک شیء، اللہم انت الظاہر لیس فوقک شیء، اللہم انت الباطن لیس دونک شیء. اے اللہ آپ ہی سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا. اے اللہ آپ ہی سب سے آخر میں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا. یا اللہ آپ ہی ہر چیز کے اوپر غالب ہیں، آپ کے اوپر کوئی نہیں. اے اللہ آپ ہی ہر چیز کے اندر ہیں، یعنی ہر چیز کا نظام آپ چلانے والے ہیں، آپ کے بغیر کسی چیز کے اندر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں چل سکتی. تو القیوم اور یہ دو نام الحی القیوم، ان کو کئی حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اسماء اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے ہیں، یعنی وہ نام کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں رہ کر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ کو ان دو ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ دو صفات گنوانے کے بعد اگلے جملے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگلا جملہ خود اس بات کی دلیل کہ دیکھو جو ذات سنبھالنے والی ہے تو سنبھالنے والی ذات کے لیے ضروری ہے کہ اسے اونگ تک نہ آئے، نیند آنا تو اپنی جگہ پر. ظاہر سی بات ہے ایک چوکیدار کو آپ نے چوکیداری سونپ دی اور وہ وہاں اونگ رہے. اونگنا کسے کہتے ہیں؟ نیند سے پہلے جھٹکے لینا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ میں اس سے بھی پاک ہوں. اور جو آدمی ایسا ہوگا تو وہ نقصان کرے گا. اور ایک انسان بھلا چنگا، بڑا ہی پڑھا لکھا ہے، بڑا ہی اس کو محفل کے آداب معلوم ہے، لیکن ایک دن نہیں سویا تو کیسی بھی مجلس ہوگی اس مجلس میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سر ٹکریں کھائے گا. چاہے گا کہ نہیں سو لیکن فوراً اپنے آپ کو سنبھالے گا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. لیکن انسان اتنا کمزور ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات چونکہ سنبھالنے والی ہے، اور در حقیقت سنبھالنے والی ذات ہی ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے اونگ تک نہ آئے. اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند پکڑتی ہے. پھر فرمایا کہ کوئی سنبھالنا تو کوئی ایک چوکیداری تو وہ بھی کر سکتا ہے کہ پیسے لے کے کسی اور کی چوکیداری کر رہا ہوں، چیز اس کی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں اگر ان تمام نظام کو سنبھال رہا ہوں تو اس لیے سنبھال رہا ہوں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے. لہٰذا تم مجھے بتاؤ، تم جس کسی کو اللہ کے علاوہ بولو گے کہ وہ خدائی کا حق رکھتا ہے تو خود کیا بنا؟ غلام بنا. دیکھیں ایک ملازم خود کہتا ہے کہ ملازم کی حیثیت کیا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی. وہ کہتا ہے کہ بھئی جو مالک کہہ رہا ہے میں وہ کروں گا. اگر ملازم سے بڑھ کر تو ہوتا ہے غلام کا معاملہ. غلام کے تو 24 گھنٹے ایسے ہیں کہ جو کہے کہ بھئی میری کوئی مرضی نہیں، جو میرا آقا مجھے کہے. تو اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانو گے تو اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ اس کا بخار میں اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کے اوپر مصیبت کا آنا، اس کے اوپر حالات کا آنا، اس کا بیمار پڑنا، اس کے ٹھنڈ لگنا، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں. معلوم ہو اس کی اپنی مرضی چلی نہیں سکتی. کس کی چلے گی؟ اس کی چلے گی جو مالک ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک دکھا دو، اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین میں جو کچھ موجود ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اکیلا اس کا مالک ہے. پھر فرمایا اللہ کتنا بڑا مالک ہے، اتنا اس کی ملکیت اتنی بڑی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو کسی درجے کی کوئی اختیار حاصل نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں چوتھے جملے کے اندر. فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تم کچھ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکے، کوئی نظام چلا سکے تو اپنی جگہ. اللہ کے علاوہ کسی شخص کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے بول سکے. من ذا الذی، ہے کوئی جو سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن، مگر وہ کرے گا کہ جس کے اوپر اللہ راضی ہوگا، جس کو اللہ اجازت دے گا. خود حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے حدیث رکھی،
جب قیامت قائم ہو چکی ہے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، تو پوری انسانیت، حدیث میں آتا ہے، لوگ سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہے، کسی کا ٹخنوں تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، جس کے جیسے حالات ہوں گے، کوئی پورے کا پورا پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا اور بالکل برہنہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، تو ایسے میں تو عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، تو ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، یا عائشہ، اس وقت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ تو فرمایا یہ کیفیت ہوگی اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، سورج بالکل سامنے ہے، 50,000 سال کے قریب اس ایک دن کی مقدار ہوگی، تو حساب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ ایک ایک نبی کے پاس آئیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام فرمائیں گے، ان ربک غضب اليوم غضبا، آج تمہارا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ اتنا ناراض تھا، نہ اس کے بعد کبھی ناراض ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آج وہ سب کچھ، پوری انسانیت نے ہزاروں سالوں میں جو کچھ کیا اس کا حساب ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن ناراض ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی ایسی بات کریں گے کہ میں نے ایک دعا مانگ لی تھی، اب میں نہیں سمجھتا میری سفارش چلے گی، میری بات چلے گی، لہٰذا تم میرے بات ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرح کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح بات کو آگے کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو میری بھی بات نہیں چلے گی، اب آخری دروازہ ہمارے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ان کے پاس جاؤ، وہی اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، انا لہا، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے دنیا میں ایک دعا بچا کے رکھی تھی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ موقع ہے، آج وہ موقع آ چکا ہے کہ میں اللہ سے وہ دعا مانگوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جنت کے دروازے کی طرف بڑھیں گے، جنت کا دروازے جو دستک دی جائے گی، اندر سے پوچھنے والا پوچھے گا کہ کون؟ آپ فرمائیں گے محمد بن عبداللہ، تو فرمائے گا کہ بالکل آپ ہی کے لیے مجھے دروازہ کھولنے کی اجازت دی گئی، آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا۔ جو آپ علیہ السلام جنت میں تشریف لائیں گے، فوراً ہی آپ علیہ السلام، اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ راضی ہے، لیکن ابھی تک اجازت نہیں ملی، چنانچہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن میرے اوپر ایسے کلمات، اپنی تعریف کے ایسے کلمات میرے اوپر نچھاور کریں گے کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیے گئے اس وقت اور نہ میرے بعد کسی کو دیے جائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ روایات میں آتا ہے 500 سال کا وہ سجدہ ہوگا، اللہ کے نبی اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں گے۔ جب تعریف ہو جائے گی، 500 سال کے بعد اجازت ملے گی، یا محمد ارفع راسک، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تو شفع، آپ سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کی سفارش پر ہم راضی ہوں گے اور جس کو اجازت ہوگی وہی بات کرے گا، تو تمہیں تو اللہ کے علاوہ تو کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر بول سکے۔ تو اللہ کی بادشاہ تو اتنی بڑی ہے، اور اللہ کے علاوہ لوگوں کے پاس، اللہ کے علاوہ جس چیز کو تم دیکھو گے اس کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں تک کی بات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 5ویں جملے میں فرماتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ایسا نہیں صرف اللہ مالک ہے، اس کے پاس صرف اختیار ہے، فرمایا یعلم، اللہ علم رکھتا ہے، اور علم ایسا رکھتا ہے جو کہ ذاتی ہے، ایسا نہیں پہلے نہیں تھا اور اب ہے، اور ایسا نہیں جو چیز جب تک نہیں ہوگی تب تک اللہ کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ اللہ تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ تو لوگوں کی تو تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، اور لوگ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کلی، علم ذاتی، علم ابدی کے ایک ذرے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے۔ اس وقت جو کہ زمانہ ایک ریسرچ کا زمانہ کہلاتا ہے، نالج کا زمانہ کہلاتا ہے، ہر چیز ایک کلک پر موجود ہے، لیکن اس وقت بھی اس زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں علم آیا، اس سے پہلے نہیں آیا، اور اتنا آیا جتنا اللہ نے چاہا۔ چنانچہ ایک حد پہ جانے کے بعد چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ فلکیات کا ماہر ہو، چاہے کس بھی درجے کا علم رکھتا ہو، وہ لائن کھینچ لے گا، بھئی یہ ہماری حدود ہے، اس سے آگے ہم نہیں جانتے، ریسرچ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک سائنسدان آئے اور آ کے بتا دے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تو تم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اگر کرو گے بھی تو ایک ذرہ ہوگا، اور وہ ذرہ بھی اس وقت ہوگا بما شاء، جب اللہ چاہے، بما شاء جتنا چاہے، بما شاء جب چاہے۔
تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، نہیں احاطہ کر سکتے تم اللہ کے علم کے کسی ذرے کا مگر یہ کہ اللہ چاہے جب چاہے جتنا چاہے۔ اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی مس سماوات السبع، ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے کہ ایک چٹیل میدان ہو۔ آپ یوں سمجھ لیں ایک فٹ بال کا گراؤنڈ ہو، اس میں ایک چھوٹی سی رنگ انگوٹھی رکھی ہوئی ہو، تو جو حیثیت ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک رنگ کی ہوتی ہے، ویسی حیثیت ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ہے۔ پھر دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کرسی کی اور اللہ کے عرش کی نسبت یہی ہے کہ جیسا کہ کیا نام ہے ایک چٹیل میدان ہو، اس میں ایک رنگ رکھی ہوئی ہو، ایک حلقہ رکھا ہوا ہو، تو فرمایا جو حیثیت ان دو چیزوں کی ہے وہی حیثیت اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش کی ہے۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی چیئرمین ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی کسی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، کوئی چیئرمین ہوگا کسی ادارے کا، کسی علاقے کے، وہ کہے گا میری ٹیریٹری یہ ہے، میں اس کے بعد کے میرے اختیارات نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری چیئرمین شپ، میری کرسی، میرے اختیارات وسع السماوات والارض، وہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کو پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں سمجھو کہ در حقیقت میرے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ولا یؤودہ حفظہما، سوال پیدا ہوتا ہے دنیا میں کوئی آدمی کام کاج کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، ایک آفس کا کام کر کے دن بھر تھک کے آ کے لیٹ جاتا ہے، تھکان محسوس ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر اتنا بڑا اختیار ہے، آسمانوں اور زمینوں پر اللہ تعالیٰ کی کرسی پھیلی ہوئی ہے تو اللہ اس کی حفاظت تھک جاتا ہوگا، نہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کبھی نہیں تھکتا، نہ کبھی تھکے گا۔ جب ایسی ذات ہے کہ جس کے جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اسے ایک اونگ نہیں پکڑتی، نہ اسے نیند آتی ہے، آسمان و زمینوں میں موجود ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کے آگے کوئی اس کی ذات کے بغیر پر نہیں مار سکتا، وہ تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کے جو اختیار ہے وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو پھیلا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لہٰذا وہی ذات سب سے بلند ہے، العظیم، وہی سب سے عظیم ترین ذات ہے۔ لہٰذا ایسی صفات کے علاوہ، ایسی صفات پر مشتمل اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات دکھا دو تو اس کو معبود مان لینا، لیکن اگر ایسی صفات والی ذات اللہ کے علاوہ تمہیں نہیں ملتی تو عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ بات بیان فرمانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین، دیکھو اللہ ایسی ذات ہے لیکن تم نہیں مانو، نہ مانو، ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ جس ذات کی یہ شان، جو اللہ اتنی صفات کہاں ملے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین وہ اسلام ہے۔ تو جو ذات ایسی ہے وہ کہہ رہی ہے میرے نظر میں پسندیدہ دین اسلام ہے، وہ ذات فرماتی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اپنے اختیار سے ہوگا، پورا داخل ہوتا ہے اپنے اختیار سے ہوگا، نہیں ہوتا اپنے اختیار سے ہوگا، پورا نہیں ہوتا اپنے اختیار سے ہوگا۔ اللہ کسی کو جبر نہیں کرے گا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ البتہ اس آیت کی کچھ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔